بسم اللہ الرحمن الرحیم جی مجھے اس G9 مرکز میں 37 سال ہو گئے. 37 سال سے یہاں پہ میں کاروبار کر رہا ہوں. اور آپ حساب لگا لیں کہ 37 سال قبل یہاں پہ کتنے تاجر ہوں گے. اس وقت سینکڑوں میں تھے. اور اس وقت اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے کہ یہاں پہ 1500-1600 ہمارے ووٹرز ہیں. اور جو ویسے بزنس جو کہ اگر کسی کے 4-5 بزنس میں ووٹ ان کا ایک ہی ہوتا ہے. تو یہاں پہ ہمیشہ الیکشن ہوتے ہیں 2 سال کے بعد. اور ابھی پچھلے 2 سال پہلے 1.5 سال پہلے الیکشن ہوئے تھے. 4 گروپ تھے جنہوں نے الیکشن میں حصہ لیا. اور اس میں سے ایک جو گروپ ہے وہ پہلے نمبر پہ آیا. اور وہ بڑے اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں. اور نہ صرف وہ کام کر رہے ہیں بلکہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری مجلس عاملہ ہوتی ہے پلس یونین ہوتی ہے جو الیکٹ ہو کے آتے ہیں. اور دیگر گروپ جو ہیں وہ بھی اپنے جو فعال نمائندے جو لوگوں کی تاجروں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں ان کو نامزد کرتے ہیں. اور وہ بھی آگے بڑھ کے جو یہاں پہ تنظیم ہوتی ہے اس کے ساتھ مل کے یہاں کے جتنے بھی تاجر ہیں ان کے جو بھی مسائل ہوتے ہیں, CDA کے مسائل ہوتے ہیں, حکومتی مسائل ہوتے ہیں, تھانہ کچہری ہوتی ہے, یہاں پہ لوکل آپس میں بہت مسائل ہو جاتے ہیں. اور باہر سے جو کسٹمر یہاں پہ آتے ہیں خریداری کرنے کے لیے ان کو ہم مل کے تو کوشش کرتے ہیں کہ یہاں پہ جس حد تک بھی ممکن ہو سکے ان کو ہم جو ہے جتنی بھی سروسز ہیں اور جتنے بھی ان کے سہولیات مہیا کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے کہ یہاں پہ بڑا پرامن مرکز ہے اور بہت ہی اچھا ایک اسلام آباد کا سب سے بڑا بزنس سینٹر ہے. یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ اس وقت پورے اسلام آباد میں G9 مرکز کراچی کمپنی جو ہے ہمارا اس سے بڑا مرکز کوئی بھی نہیں ہے. سارے اس سے کم پلازے ہیں ہر جگہ پہ. یہاں پہ اس وقت تقریباً 50 کے لگ بھگ پلازے جو ہیں وہ جس میں لوگ بزنس کر رہے ہیں وہ ہو چکے ہیں مکمل کنسٹرکشن. باقی بھی 2-4-5 اور ہیں وہ بھی زیر تعمیر ہیں. تو اس لحاظ سے یہ ہے کہ انشاءاللہ یہاں پہ جس حد تک بھی ممکن ہو سکا وہ اپوزیشن کی پارٹی ہو یا برسر اقتدار ہو گروپ وہ مل کے تو انشاءاللہ یہاں کے لوگوں کی بھرپور خدمت کرنے کا جذبہ جو ہے ہے اور انشاءاللہ رہے گا. الیکشن ہمارے ہوئے تھے 1.5 سال پہلے. اس کے بعد ابھی جا کے ان کا ٹینیور پورا لیکن ابھی ہے 7-8 مہینے ہیں. تو اس کے بعد جا کے ان کا جب 2 سالہ میعاد پوری ہوگی تو پھر نیکسٹ جو اگلے الیکشن ہوں گے فریش اس میں ہم دوبارہ جائیں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. چیمبر میں نے نہیں بنائی جی. بیسیکلی یہ جو نیشنل اسمبلی ہے وہاں سے باقاعدہ قانون پاس ہوتا ہے. اور اس کے بعد یہ جا کے تقریباً 8 سال پہلے اسلام آباد چیمبر آف اسمال ٹریڈ اسمال انڈسٹری جو ہے اس کی ضرورت تھی یہاں پہ. تو تگ کر کے تو اس میں سارے دوستوں نے محنت کی تو یہ معزز وجود میں آیا. اس کے بعد اس کے ریگولر الیکشن ہوتے ہیں ہر سال. اور 2 سال کے لیے ایگزیکٹو ممبر جو ہیں وہ منتخب ہوتے ہیں. تو اس میں نے بحیثیت ایگزیکٹو ممبر جو ہے 2017 میں الیکشن میں حصہ لیا اور اس میں اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیابی دی. پھر 1 سال میں ایگزیکٹو ممبر رہا چیمبر کا. اور پھر اس کے بعد جا کے 2018-19 میں اس کا میں وائس پریزیڈنٹ جو ہے وہ منتخب ہوا. 1 سال پھر میں نے بحیثیت نائب صدر ہے جو ہے اسلام آباد اسمال چیمبر اس میں اپنی خدمات سر انجام دی ہیں. پھر درمیان میں آپ 2 سال کے بعد آپ ریگولر نہیں آ سکتے. پھر 1 سال کا وقفہ آیا. پھر اس کے بعد جا کے ابھی پیچھے میرے الیکشن ہوئے لاسٹ ایئر سپٹمبر میں ہوتے ہیں. تو مجھے پھر دوستوں نے کہا نہیں جی کہ آپ کی ضرورت ہے تو مہربانی کریں آپ ادارے میں آئیں. تو میں پھر ابھی الیکٹ ہوا ہوں 2 سال کے لیے ایز اے ایگزیکٹو ممبر. اور 1 سال یہ آنے والے سپٹمبر میں پورا ہوگا اور 1 سال باقی ہے. اور اس طرح اسلام آباد کے جتنے بھی اسمال ٹریڈرز ہیں چھوٹے تاجر جتنے ہیں ان کی فلاح و بہبود ان کے معاملات ٹیکس معاملات اس کے علاوہ یہاں پہ اسلام آباد میں جتنے ادارے ہیں سرکاری ہیں غیر سرکاری ہیں ان کے ساتھ ہمارے روابط ہوتے ہیں. ان کے ساتھ ہم MOU سائن کرتے ہیں. اور اپنے جو ممبران ہیں جن کی تعداد اس وقت 1000 سے تقریباً زیادہ ہو چکی ہے اور ان کو ہم باقاعدہ چیمبر کا کارڈ جاری کرتے ہیں. اور وہ کارڈ جو ہوتا ہے جس جگہ بھی مطلب ہاسپٹل ہے جہاں پہ ہمارا ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا ہے تو ان کو تقریباً کہیں 40% کہیں 45% یہ ان کو ریلیف ملتا ہے وہاں پہ. اور اس کے علاوہ جتنے بھی تاجروں کے مسائل ہوتے ہیں اس میں بڑھ چڑھ کر چیمبر جو ہے وہ ان کی معاونت کرتا ہے ان کے ساتھ چلتا ہے ان کے مسائل حل کرنے کی توقع کرتا ہے. اور بڑا فعال ادارہ ہے. اور ہمارا آپ نے ایک سوال کیا کہ آفس ہمارا عباس سینٹر بلیو ایریا ہے اس میں موجود ہے. وہاں پہ اتوار کو چھٹی ہوتی ہے. اس کے علاوہ ہر روز صبح 8 سے لے کے شام 5 بجے تک وہاں پہ ہمارے دوست بیٹھتے ہیں جو وہاں پہ ہمارے عہدیدار ہوتے ہیں. آفس بیریئر ہے, پریزیڈنٹ ہے, سینئر وائس پریزیڈنٹ اور وائس پریزیڈنٹ,
وہ ان میں سے 1-2 آدمی لازمی بیٹھتے ہیں، اور ایگزیکٹو ممبران جو ان کی تعداد ٹوٹل ملا کے تو یہ بنتی ہے 30 کے لگ بھگ، 2 خواتین ہیں، 28 جو ہیں نا وہ میل ہیں، تو ان میں سے بھی دوست بعض وہاں پہ جاتے ہیں سارے۔ اور اب ایک میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 5، 6 اور 7 مارچ کو یہ جو کنونشن سینٹر اسلام آباد ہے وہ 3 دن کے لیے بک کیا، اور وہاں پہ ایگزیبیشن رکھی ہے، ایکسپو ہے یہ ہمارے چیمبر کی طرف سے، اور بڑے وسیع پیمانے پہ وہاں پہ تقریباً لگ بھگ 300 سے زائد اسٹال ہوں گے، جس میں ہر طبقہ فکر کے ہر جو بزنس ہے اس لحاظ سے وہاں پہ کریں گے انٹرٹینمنٹ، اور وہاں پہ انشاءاللہ ایک بہت بڑی تعداد میل فیمیل اور بچے جتنے بھی ہیں وہاں پہ اس میں وزٹ کریں گے۔ تو آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ آپ ان دنوں میں وہاں پہ آئیں، کوریج بھی کریں، اور وہاں کی یہ جو ایک خوبصورت تقریب اور یہ ایک خوبصورت جو ہے نمائش ہم نے رکھی ہے، اس میں آپ بھی حصہ لیں، مہربانی۔ جی، ریاضی صاحب جو ہے اس وقت پرائم منسٹر ہیں آزاد کشمیر کے، اور پہلی دفعہ وہ پرائم منسٹر بنے ہیں، اور ان سے پہلے جو گورنمنٹس گزری ہیں ان کے ساتھ موازنہ اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ نیازی صاحب ابھی بالکل نئے ہیں اور ان کو زیادہ ٹائم نہیں ملا کام کرنے کا، تو انشاءاللہ جو یہ آگے چلیں گے تو پھر ان کا موازنہ کیا جا سکتا ہے کہ پہلی گورنمنٹ جو تھی ان میں کیا ہوا، اور کس حد تک وہ تعمیر و ترقی یا نہیں کچھ کام کر سکے، ڈلیور نہیں کر سکے۔ اب نیازی صاحب کا امتحان ہے، تو جو نیازی صاحب آگے بڑھیں گے، اور اب یہاں پہ پرائم منسٹر پاکستان جو عمران خان انہوں نے ایک پیکج بھی دیا ہے اچھا خاصا، تو اس کو لے کے اس میں یہ ہے کہ بڑے اچھے نامور سیاستدان ہیں جو گورنمنٹ میں اس وقت موجود ہیں، تجربہ کار ہیں، ان کو حکومتوں کا تجربہ ہے، تو دیکھتے ہیں کہ وہ آگے جا کے کیا لائے عمل اختیار کرتے ہیں۔ ابھی ان کو 4-6 مہینے ہوئے ہیں، اس میں ایک دم سے کوئی موازنہ کرنا یا ان کو کوئی نمبر دینا یا ان پہ بلیم کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے، لیکن یہ ہے آزاد کشمیر میں ایک بڑی اچھی بات یہ ہے کہ وہاں پہ ہم لوگ جو ہے ہم میں رواداری بہت زیادہ ہے۔ ہم یہ نہیں کرتے کہ گورنمنٹ چلی گئی ہے، تنقید آپ کا حق ہے، لیکن کسی کے لیے نازیبہ الفاظ استعمال کر، جس طرح یہاں پاکستان میں آپ اوپیکا بن رہا ہے کہ جی وہ اس حد تک چلے جاتے ہیں ذاتیات پہ، اور پھر خاص کر خواتین کے بارے میں، تو یہ ہمارا کلچر یا ہماری روایات آزاد کشمیر کی بالکل بھی نہیں ہے۔ ہم اگر کسی کے خلاف احتجاج بھی کریں یا کسی کی مخالفت بھی کریں تو وہ بڑے ہی تہذیب اور تمدن جو ہے اس کے دائرے میں رہ کے کرتے ہیں، تو اس لیے سابقہ گورنمنٹ ہے ان سے ہمارا اختلاف تھا، وہ جس طرح ان کو کام کرنا چاہیے تھا نہیں کر سکے۔ ابھی یہ ایڈاکزم کا جو مسئلہ تھا وہ بھی آپ نے دیکھا ہے کہ موجودہ گورنمنٹ آئی ہے تو انہوں نے دیکھا وہ ٹھیک نہیں تھا، تو انہوں نے آ کے پھر وہ اسمبلی سے جا کے اس کو ختم کیا۔ تو اس لیے ہے کہ آگے آنے والا وقت جو ہے انشاءاللہ میں اس میں بڑا پر اعتماد ہوں، یقین ہے مجھے کہ نہ صرف نیازی صاحب اکیلا کچھ بھی نہیں ہوتا، ایک پوری ٹیم ہے جو اس میں اس وقت مل کے چل رہی ہے، اور خاص کر میں جو سینئر منسٹر ہیں ہمارے سردار تنویر الیاس فرسٹ ٹائم آئے ہیں، لیکن ان میں ایک جذبہ ہے، جنون ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو وسائل بھی دیے ہیں، اور اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ آنے والا وقت جو ہے وہ آزاد کشمیر گورنمنٹ کے لیے ایک ہے ان کے لیے کہ وہ کچھ کر کے دکھائیں، اور انشاءاللہ وہ ان کو ڈلیور کرنا چاہیے اور کریں گے۔ اور بالفرض جس طرح بہت میڈیا میں بھی آتا ہے، لوگ بھی کہتے ہیں جی کہ نیازی صاحب ان کو اتنا تجربہ نہیں جی، اناڑی ہیں جی، فلاں ہیں، اور اگر نہ کچھ کر سکے تو پھر ظاہر ہے پھر پی ٹی آئی کے لوگ یا اپوزیشن کے لوگ، پھر وہ ہر بندہ یہی کہے گا کہ جناب ان کو موقع ملا تھا اور یہ اس جو چانس تھا اس کو اویل نہیں کر سکے۔ لیکن عمران خان کا ہاتھ چونکہ ان کے دست شفقت ان کے سر پہ ہے، اور جس طرح بزدار صاحب لاہور میں پنجاب میں کہتے تھے کہ نہیں جی یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، بول نہیں سکتے، ابھی بولتے بھی ہیں، کام بھی کرتے ہیں، سب کچھ سامنے۔ جی یہ پروگرام ہے، اس کا نام ہے حالات حاضرہ، اور میں ہوں اس کا میزبان، محمد اشرف جنجوہ میرا نام ہے۔ ناظرین کے ساتھ یہ پروگرام فی الحال ہفتے میں ایک بار ہم کریں گے، اور اس میں حالات حاضرہ نام ہی ایسا ہے کہ جو بھی حالات کے تناظر میں جو بھی واقعات، معاملات، حالات ہوں گے وہ ہم آپ کے سامنے لے کے آئیں گے۔ یہاں پہ مہمان بھی آئیں گے، انٹرویوز بھی ہوں گے، اس کے علاوہ ادبی، ثقافتی، بزنس مین، تاجر، اسٹوڈنٹ، اچھا جتنے شاعر حضرات ہیں، ہمارے نقاد ہیں، ادیب ہیں، ہم ہر بندے کو یہاں پہ مدعو کریں گے، ان کے ساتھ گپ شپ ہوگی، ہلکی پھلکی بھی ہوگی، سنجیدہ بھی ہوگی، اور آپ کو مکمل انٹرٹینمنٹ اس پروگرام میں ملے گی۔ اور میں آپ کا ہوسٹ ہوں محمد اشرف جنجوہ، اور ایک دن جو ہے ہفتے میں فی الحال وہ ہم آپ کو بتا دیں گے کہ یہ کس دن ہوا کرے گا، کس ٹائم ہوا کرے گا، اور اس کے بعد
آپ کے ساتھ بھی مکمل رابطے میں رہیں گے، اور پروگرام تب بھی آگے چلتے ہیں جب آپ ساتھ دیتے ہیں پروگرام کرنے والوں کا۔ مجھے امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، ہمارے چینل کو لائک کریں گے، اور اس کے بعد آپ کے لیے آپ کوشش کریں گے کہ جس حد تک بھی ممکن ہو سکے اچھی سی اچھی شخصیات جو ہے ان کو یہاں پہ لا کے بٹھائیں اسٹوڈیو میں، اور ان کے نجی حالات، سیاسی حالات، جو جن لوگوں نے دنیا میں کامیابی حاصل کیا، ہم کہیں گے کہ جی اگر آپ بالکل ایک پہلی لیستے اور وہاں سے آپ کو اللہ نے اتنا بڑا عروج دیا تو آپ نے کیسے محنت کی، کیسے کامیاب ہوئے، تاکہ ہمارے نوجوان جو ہے اسے سیکھ سکیں۔ اس کے علاوہ یہاں پہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ہر طرح سے آپ کو انٹرٹین کریں، اس میں مزاح بھی ہوگا، اس میں سنجیدگی بھی ہوگی، اس میں سیاست بھی ہوگا، اس میں ادب بھی ہوگا، اس میں ثقافت بھی ہوگی، کلچر بھی ہوگا، اور ہر لحاظ سے ہم اس کو کوشش کریں گے کہ یہ بالکل مطلب کوئی یکسانیت کا شکار نہ ہو جائے۔ ہم چاہیں گے کہ ہر آدمی کو اس کی اپنی جو ایک چھٹیس ہوتی ہے کہ جی کاش اس طرح کا ہو جائے، ایسا ہو جائے، ایسا پروگرام ہوتا ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ جس طرح کی جس شخص کی جس انسان کی طبع ہے اس کے مطابق ہم پروگرام کو آگے لے کر چلیں، اور جو نہیں آ کے پروگرام جائے گا آپ کے راہ بھی لیتے جائے گا، آپ سے آپ پوچھیں گے کہ ہمیں بتائیں جی کہ اس میں کوئی کمی ہے، کوتاہی ہے، تو ہم اس کو دور کریں، اور جس چیز کو آپ چاہیں کہ اس میں ہم مزید لے کے آئیں تو ہم کوشش کریں گے وہ بھی لے کے آئیں، اور آپ کو ساتھ لے کے چلیں۔ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، تو انشاءاللہ یہ پروگرام دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرے گا، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور آپ لوگوں کی دعاؤں سے اور مہربانی سے اس میں ہمیں انشاءاللہ کامیابی ہوگا۔ پروگرام انشاءاللہ ہم بڑے ہی تسلسل کے ساتھ آگے لے کے چلیں گے، اور اگر یہ پروگرام سمجھا کہ آپ نے پسند کیا تو پھر ہو سکتا ہے ہم ایک کی بجائے 2 دن یا 3 دن بھی رکھ لیں ہفتے میں اس کو۔